خوش آمدید معزز سامعین، پیش خدمت ہے مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کی کتاب زندگی کی ڈگر پر سے ایک اور دلچسپ افسانہ جس کا عنوان ہے زاد سفر۔ نیو جرسی کے سیمریٹن ہیلتھ کیئر ہاسپس ان پیشنٹ سینٹر میں فیصل کو ایڑیاں رگڑتے پورے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ امریکہ میں یہ سینٹر وہ مقام ہے جہاں ان مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے جن کے بارے میں ڈاکٹروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں، دستک دے چکے ہیں، بس دروازہ کسی وقت بھی کھل سکتا ہے۔ انسان دیکھا گیا ہے کہ موت سے پناہ مانگتا ہے، لیکن کبھی کبھی تکالیف خواہ جسمانی ہو یا ذہنی اتنی اعصاب شکن اور ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی سے پناہ مانگنے لگتا ہے اور موت کی دعائیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ حال جب ہوتا ہے جب انسان کا رشتہ دنیا سے مضبوط اور اپنے خالق سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ عالم فیصل کا تھا۔ دم تھا کہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی کوفت کس قدر ناقابل نفرت ہو، زندگی تو تنگ ہو ہی گئی ہے، موت بھی گلے لگانے سے کترا رہی ہے۔ اس کی بیوی اور دونوں بیٹے اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد صوفیہ کے لیے بھی روز سینٹر میں حاضری دینا آسان نہیں تھا۔ کم از کم اس کو تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ مہینے میں 2 بار سنیچر یا اتوار کو چند گھنٹوں کے لیے بیمار شوہر کی خیریت معلوم کرنے ضرور آ جاتی تھی۔ امریکہ کی زندگی ہوتی ہی ہے مشینی۔ کچھ تمام مشغولیات کے باوجود رشتوں کو بخوبی نبھا لیتے ہیں، لیکن جن کے احساسات مر جاتے ہیں ان کو اپنے پیاروں کے لیے بھی وقت نکالنا جوئے شیر لانے کے مصداق لگتا ہے۔ تنہائی میں فیصل کی ساتھی صرف ماضی کی کچھ تلخ یادیں تھیں۔ اس کی طالب علمی کے دوران ہی باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے باپ کی جگہ نوکری تو کر لی تھی، لیکن تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ 3 بچوں کی تمام ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ مجبوراً اس کے بڑے بھائی فہد نے اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ چھوٹی موٹی نوکری کر کے بہن کی کمسنی میں شادی کر دی، لیکن فیصل کی تعلیم میں دلچسپی دیکھ کر اس کا تعلیمی سفر جاری رکھا۔ بی ٹیک کرتے ہی اس کو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، ویزا بھی آ گیا۔ اب رہتا تھا اخراجات کا بڑا مسئلہ۔ فیصل کے خواب پورے کرنے کے لیے ماں کے کہنے پر فہد نے گاؤں کی زمین، کھیت اور گھر کو ضمانت کے طور پر گروی رکھ کر قرض لے لیا۔ تعلیم کے دوران بھی امریکہ میں نوکری مل جاتی ہے، فیصل نے چلتے وقت تسلی دی تھی۔ تھوڑا تھوڑا روپیہ تو جلد ہی بھیجنا شروع کر دوں گا اور پھر تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد تو اچھی نوکری مل ہی جائے گی، سارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ رخصت کرتے وقت سب کے ہی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کا تو برا حال تھا، رونا رک ہی نہیں رہا تھا۔ فیصل کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ نوکری ملنے کے بعد آتا رہوں گا، فون پر بات بھی کرتا رہوں گا، 2 سال کی تو بس بات ہے، اس نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے وعدہ کیا تھا۔ شروع میں فون پر ماں کی سسکیاں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اپنی مصروفیات کے سمندر میں بہتا چلا گیا۔ آنکھوں میں خواب بھی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی تکمیل کی تمنا سے آگے کچھ اور دیکھنے سے وہ قاصر ہو گیا۔ تعلیم مکمل ہو گئی، نوکری مل گئی اور شہریت حاصل کرنے کے لیے ایک امریکن لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تو جو رقم بھیجتا تھا کم ہونے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ قرضہ نہ ادا کرنے کی صورت میں زمین، کھیت اور گھر سب ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ فہد اور ماں کی اس یاد دہانی کے بعد تو اس نے خاندان سے رابطہ بھی منقطع کر لیا۔ پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد اچانک فیصل اپنے گھر پہنچا تھا۔ اس نے صرف فہد کو اپنے آنے کی خبر کی تھی اور آنے کی وجہ بھی بتا دی تھی، لیکن ماں اور دوسرے گھر والوں کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے ان سے اس خبر کو راز میں رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کئی نئے چہرے تھے، بھائی، بہنوئی، بھانجے اور بھتیجے، سب ہی اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ 5 سال بعد بیٹے کو دیکھ کر ماں کے تو آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔
बीच बीच में हंस देती थी। खुशी के आंसू है बेटा, आंखों को यकीन ही नहीं आ रहा है। बहन ने भी रोकर शिकायत की, भूल गए थे हम सबको, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इतने साल। मसरूफियात बहुत रहती है अमेरिका में, तरक्की याफ्ता और जिंदा कौमों की ये निशानी है, फैसल ने जवाब दिया। भाई मेरे, जो मसरूफियात अपनों से दूर कर दें, एहसासात को मुर्दा कर दें, वो जिंदगी की अलामत नहीं हो सकती, फहद ने बरजस्ता जवाब दिया था। खैर छोड़िए ये सब, कहकर फैसल ने बात वहीं ख़त्म कर दी थी। फिर अपनी माँ को गले लगाकर अपने आने की वजह बताई। अम्मा, मैं आपको लेने आया हूँ, इसलिए भाई साहब से कहकर आपका वीज़ा लगवा लिया है। उस गोरे अमेरिकन से भाई साहब इसीलिए तो आपको मिलाने ले गए थे। और ये मोहसिन जो मुझसे इस कदर हिला हुआ है, ये जाने देगा मुझे? उसकी चेहरे पर खुशी और फिक्र के मिले जुले तासुरात साफ नुमाया थे। अम्मा, 1 महीना रहकर आ जाइएगा, एक नई दुनिया देखने को मिल जाएगी आपको। अपनी गोरी बहू से अंग्रेजी भी सीख लीजिएगा, फहद ने फैसल की तरफ हंस कर देखते हुए कहा। क्यों भाई, क्या अम्मा सिर्फ आप लोगों की मिल्कियत है? जब तक चाहूंगा रखूंगा, फैसल ने फौरन अपना फैसला सुना दिया। नहीं फैसल, अम्मा पर छोड़ते हैं, जब वो वापस आना चाहें फौरन भेज देना। फैसल ने भाई की बात उस वक्त भी सुनी अनसुनी कर दी थी और अमेरिका वापस आकर उसने माँ को बता दिया कि अब वो जल्द हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकती, क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। माँ तो माँ होती है, हर हाल में अपनी औलाद की खुशी चाहती है। खुशी खुशी राजी हो गई। बच्चा पैदा होने के बाद 3 माह तक तो सोफिया उसके साथ घर पर रही, लेकिन बात वही थी, ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नेमीदाना। सिर्फ दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देख लेते थे। सोफिया की छुट्टी खत्म होते ही पोता सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बन गया। फैसल और उसकी बीवी सुबह के गए शाम ढलने के बाद घर वापस आते थे। शनिचर और इतवार छुट्टी के दिनों में भी सैर और तफरी और दीगर मसरूफियात में उन दोनों का वक्त गुजर जाता और माँ बेचारी नन्हे से पोते के साथ घर के दरो दीवार ही देखती रह जाती। 2 साल बाद एक और पोता उसकी गोद में आ गया। बच्चे कुछ बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे तो बस तक पहुंचाना और बस से बच्चों को उतारना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अगर वो हिंदुस्तान कुछ अरसे के लिए भी जाने को कहती तो फैसल जज्बाती हो जाता। मेरे बगैर आप नहीं रह सकती, मैं ये समझता था, इसीलिए ग्रीन कार्ड दिलवाया है आपको भाई साहब और उनके बच्चे ज़्यादा अजीज़ हैं। ये सब सुनकर माँ खामोश हो जाती। हिंदुस्तान से बच्चों का इसरार होता कि वापस आइए तो जवाब दे देती कि तुम बहन भाई साथ हो। फैसल बेचारा तो अकेला पड़ गया है। ये नहीं बताया कि उसके वापस आ जाने से फैसल के घर का कारोबार मुतासिर हो जाएगा। वो समझती भी यही थी कि माँ की जिम्मेदारियाँ तो कब्र में जाने के बाद ख़त्म होती हैं। न्यू जर्सी का मौसम अमेरिका के कुछ और शहरों की तरह सितंबर से लेकर कभी मार्च अप्रैल तक बहुत पशमुर्दा और अफसरदा कुन होता है। लगता है जैसे सारे शहर ने उदासी की चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ ज़मीन और ख़ज़ा आलूद अशजार पर बर्फ़ की फैली परतें सफ़ेद कफन या सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी बेवा की तस्वीर पेश करती है। हर तरफ से बंद घर, पड़ोसी कौन है उससे भी बेखबर, दिन भर तनो तन्हा। ऐसे हालात में रहते रहते फैसल की माँ की सेहत गिरने लगी। यहाँ के अक्सर परवरदा जो फ़आल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस मायूस कुन मौसम में मुख्तलिफ दिमागी अमराज के शिकार हो जाते हैं। फैसल की माँ के लिए तो ये मौसम और रहन सहन बिल्कुल नया था। कुव्वते इरादी से काफ़ी साल निकाल लिए, लेकिन फिर गुमसुम रहने लगी। जो फ़राइज़ वो पहले उम्दगी से अंजाम देती थीं, देने से मजबूर हो गई। फैसल और उसकी बीवी माँ की जहनी हालत की तब्दीली की वजह शुरू में वतन से दूरी और वहाँ के बच्चों की जुदाई समझते रहे, लेकिन जब ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी और डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि उसकी याददाश्त मुतासिर हो रही है। इलाज के बावजूद ये दिमागी बीमारी बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया
کہ جو اپنے بچوں کی ذمہ داری بخوبی اور بخوشی اٹھا رہی تھی خود ان کی ذمہ داری بن گئی۔ الزائمر کا مریض گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہیلتھ انشورنس کی طرف سے اس کو گھر میں ہی ایک نرس سے نگران کیئر ٹیکر کی شکل میں مہیا کی جا سکتی تھی، لیکن فیصل اور اس کی بیوی کو یہ انتظام مناسب نہیں لگا۔ گھر میں موجود قیمتی چیزوں کا تحفظ خطرے میں آ سکتا تھا، اس لیے فیصل نے اپنی ماں کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا۔ فہد کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی ماں تاعمر اب نرسنگ ہوم میں رہے گی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اماں کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا تم نے؟ ہندوستان میں اسے اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں، یہاں یہ نرسنگ ہوم کہلاتا ہے۔ فیصل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ بکواس بند کرو، نام میں کیا رکھا ہے تو وہی چیز، فوراً اماں کو واپس لاؤ۔ بھائی صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اماں گھر میں رہیں ہمارے ساتھ یا نرسنگ ہوم میں ان کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ مجھ کو اب پہچانتی بھی نہیں ہے۔ بدبخت وہ نہیں پہچانتی، تم تو پہچانتے ہو ان کو۔ میں تو پہچانتا ہوں اپنی ماں کو، فوراً ان کو ہمارے پاس لا کر چھوڑ دو۔ بھائی صاحب کیسے دیکھ بھال کریں گے، بالکل بچے کی طرح ہو گئی ہیں، ویسے ہی فیصل جیسے انہوں نے ہماری کی تھی۔ تمہاری ضرورتیں وہ اب پوری نہیں کر سکتی، بیکار ہیں تمہارے لیے۔ فوراً میری اماں کو لے آؤ، ہم ان کی دیکھ بھال خود کریں گے۔ فہد کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر فیصل نے فوراً فائدہ اٹھا لیا۔ الزائمر کا مریض درد سر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوچ کر اس نے ماں کو فوراً بڑے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اکثر دل ہی دل میں بھائی کی بے وقوفی پر ہنستا تھا، جذباتی ہو رہے تھے بہت۔ اب اماں کا بوجھ پڑا ہے تو نانی یاد آ گئی ہوگی اور پچھتا رہے ہوں گے۔ ایک دن فون کر کے بہن سے پوچھ بھی لیا۔ بھائی صاحب مجھ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب سمجھ میں آ رہا ہوگا ان کو کہ کیا مصیبت مول لی ہے۔ میں تو مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوں، میں ہار مان گیا تھا، وہ تو تنگ دست ہیں۔ بھائی کے یہ الفاظ سن کر بہن سکتے میں آ گئی تھی۔ علم تو سنا ہے کردار سازی کرتا ہے، بھائی جان کا تو خون بالکل سفید ہو گیا ہے۔ نہ اماں کے دودھ کا مزہ یاد رہا اور نہ ان کی شفقت۔ پھر اس نے اپنے اڑے ہوئے ہوش و حواس کو یکجا کر کے جواب دیا تھا۔ بھائی جان آپ اپنے کو امیر سمجھیے، لیکن ہر ذی شعور کی نظر میں آپ تہی دامن ہیں۔ بھائی صاحب تنگ دست نہیں ہیں، ایک انمول خزانے کے مالک ہیں۔ اماں خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھتی رہتی ہیں، ایک ہی بات کئی بار دہراتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ گزرے ہوئے یہ لمحے بھائی صاحب کی زندگی کا بڑا اثاثہ ہے۔ بچہ بن گئی ہیں اماں، غصے کے ساتھ ساتھ بہت ضد کرتی ہیں اور ضد پوری ہو جانے پر کبھی کبھی مسکرا دیتی ہیں۔ یہی مسکراہٹ بھائی صاحب کا زاد سفر ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس وقت فہد اور بہن کی باتیں فیصل نے ہندوستانی دقیانوسی خیالات سے تعبیر کی تھی۔ ماں سے چھٹکارا پا کر بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن بستر مرگ پر لیٹے لیٹے تنہائی میں بڑے بھائی اور بہن کے کہے ہوئے جملے اس کے ذہن میں جو گشت کرتے، وہ ایک بڑی اذیت کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبتا محسوس کرتا اور گھبرا کر موت کی تمنا کرنے لگتا۔ لیکن آج جب اسے محسوس ہوا کہ جان گلے تک آ پہنچی ہے، چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، تو موت سے پناہ مانگنے لگا۔ ایک بڑا سوال جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، کیا موت کے بعد قرار میسر ہوگا؟ پھر کیا تھا؟ خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اعضاء اکڑنے لگے، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، شاید زاد سفر تلاش کر رہا تھا۔ تو سامعین یہ تھا محترمہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ زاد سفر۔ افسانہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔